وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہی ہوں. کیونکہ ایک متقی شخص کا مطلوب کیا ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت. صحابہ کے سوال بھی کیسے تھے؟ جب وہ اللہ کو پکارنا چاہتے تھے یا اللہ کی محبت محسوس کرتے تھے تو ان کے دل میں کیا آتا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کہاں ہے. ہماری آہستہ آواز سن لے گا، ہمارے دل کی بات جان لے گا، یا ہمیں زور سے سنانا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بندے، عبادی، کن کو اللہ اپنے بندے کہتا ہے؟ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، میرے خاص بندے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ باقی تو پوچھیں گے بھی نہیں. فإنی قریب، تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی دعا قبول کرتا ہوں. جواب دینے کا مطلب کیا؟ قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اور کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ جو قبولیت کی شرائط پوری کرے. اور ان شرائط میں سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ کہ سچے دل سے دعا، غافل دل سے دعا نہ ہو، حضور قلب کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اسی سے مانگا جائے، کسی اور پر توکل نہ کیا جائے، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے دعا مانگے، اور ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. کیونکہ آگے بتا دی گئی شرط کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے تو کیا کرو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات مانوں، ان کی دعا سنوں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، میری پکار پہ لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں. کیا مطلب ہے ایمان لائیں؟ اعتماد رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ سنتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. کیا معنی ہدایت پا جائیں؟ رشد کا معنی ہوتا ہے حسن تصرف. حسن تصرف کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت طریقے سے کام کرنا. مثلا ان کی عبادتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، ان کے طریقوں میں، ان کے معاملات میں، ان کے رویوں میں. لعلہم یرشدون، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ پر ایمان. یہ جملہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا. اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت سے صرف دعائیں ہی نہیں قبول ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ انسان کو خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. لعلہم، تاکہ وہ، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے ایمان لانے کو، اطاعت کرنے کو، تاکہ کیا ہو جائے؟ یرشدون ہو جائے. کیا معنی یرشدون کا؟ کہ ان کے معاملات، ان کی عبادات خوبصورت ہو جائیں. ایک ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو ہم اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں، اور ایک ہے وہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. ایک ہے وہ جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے، خوبصورت بات، اور ایک ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور ایک ہے وہ جو ہمارے رب نے ہمیں دیا اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اسوۃ حسنہ. تو سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین کون سا ہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے. انسان کی اصل آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ نفس اور بندوں کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.